لیکن ایمان کی حالت میں ہے. جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی ہے، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے. ولی ہزاروں سال عبادتیں کرتا رہے اور صحابی وہ ہے جو ایک بھی نماز نہ پڑھی، نبی کو دیکھ بھی کیا وہ جنتی ہو گئے. سبحان اللہ. یہ نبی کا فرمان ہے. تو صحابی کا مرتبہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فضیلت حضرت علی کی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، نہ جانے کتنی جگہ حضرت علی کی فضیلت کے لیے بیان کیا ہے. میرا علی ایسا ہے، میرا علی ایسا ہے، میرا علی ایسا ہے، میرا علی ایسا ہے، میرا علی ایسا ہے. اور کیسا علی ہے؟ جو بچپن میں جو وعدے نبھائے تھے نا، وہ ایک ایک وعدہ حضرت علی نے مصطفیٰ سے نبھایا. سبحان اللہ. بے شک آ گئی تھی وہی رات جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم موت پر موت کی پرواہ کیے بغیر جو آپ کہیں گے وہ مانیں گے. سبحان اللہ. بے شک کفاروں نے گھیر لیا تھا، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، لیکن میں اپنے جملوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. کفاروں نے گھیر لیا مصطفیٰ کے گھر کو، اور یہ گھیرا کیسے تھا؟ ایسے تھوڑی. یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں تفصیل سے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک جگہ تھی، تو جگہ کا نام بھی اپنے جو نوجوان ہیں اپنے ذہنوں میں یاد رکھیے گا. تو جگہ کا نام تھا دار الندوہ. کیا نام تھا؟ دار الندوہ. دار الندوہ. دار الندوہ اس کا نام تھا. اس میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بڑے بڑے سڑے ہوئے کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب اس میں بیٹھے. اور میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کو پوری کوشش کی جا رہی ہے، اسلام رک ہی نہیں رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آخر کیا کیا جائے؟ تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے کہ ایسا کرو، ان کو یہاں سے بھگا دو، مکے سے نکال دو. تو کسی نے کہا کہ اگر یہاں سے چلے جائیں گے تو دوسری جگہ جا کر اپنا دین پھیلائیں گے. بات ختم ہو گئی. کسی نے مشورہ دیا کہ انہیں قید کر دو، کسی سے ملنے نہ دو، کسی سے نہ ملنے دو. تو دوسرے نے کہا شعبہ ابو طالب میں کئی سال انہیں قید کر کے دیکھ لیا ہے، جتنے گئے کہ سب کلمہ پڑھ کے نکلے. یہ بات ختم ہو گئی. کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. اس دار الندوہ میں سارے مشورے ہو رہے تھے مگر بار بار کٹ رہے تھے. ایک بتاتا تھا، دوسرا کاٹ دیتا تھا، ایسا نہیں ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ایسا ہو جائے گا. مگر اچانک ایک دروازے پر دار الندوہ کے گیٹ پر ایک دستک آئی. ایک بوڑھا انسان ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، سفید کون، سفید داڑھی، اور وہ دروازے پر آیا اور آ کر کہا اگر آپ کہو تو میں آپ کے مشن میں شامل ہو جاؤں. کہا کون؟ کہا جو آپ کا مقصد ہے وہ میرا مقصد ہے، آپ اسلام کو روکنا چاہتے ہو. مگر یہ تھا کون؟ یہ ابلیس تھا. یہ شیطان تھا جو ایک بزرگ کی شکل میں آیا. تو شیطانوں میں شیطان ہی جاتا ہے. آ گیا، کہا تمہارا بھی وہی مقصد ہے کہ ہمارا بھی وہی مقصد ہے. آ گیا، بیٹھ گیا. سب کے مشورے اس نے سنے اور پھر بعد میں کہا کہ ایک مشورہ میرا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ قتل کر دو. اور قتل کرنے کا یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لو. ہر قبیلے سے اگر تم ایک قبیلے والے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا قتل اگر کرو گے تو تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خاندان قریش سے ایک قبیلہ ٹکر لے لے. اس لیے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لو. ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی نوجوان لے لو اور اس پر ایک دم حملہ کرو، گھیر لو. اور پھر خاندان قریش میں اتنی طاقت نہیں ہے سارے قبیلے والوں سے وہ لڑ پائیں، بدلہ لے پائیں. بات آئی گئی ہو جائے گی، پتہ نہیں کون سے قبیلے کا تھا، اس قبیلے کا تھا، اس قبیلے کا تھا. اس نے شیطان نے دیا. اسی مشورے کو لے کر میٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ دوبارہ پوچھوں میں؟ دار الندوہ. اور اس کا دار الندوہ ایک یہاں بھی ہے. کہاں پر ہے بتائیں؟ سہارنپور، لکھنؤ. سوری. اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو روک کے، جہاں نبی کے قتل کی میٹنگ کی گئی، جہاں نبی کے قتل کی میٹنگ جہاں کی گئی
उस जगह का नाम दारुल नदवा था। तो तुमने जब नबी से मोहब्बत करते हो, तुमने अपना मदरसा बनाया, तो तुम्हें यही नाम मिला दारुल नदवा, और कोई नाम ही नहीं मिला। दुनिया में इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, तो उनके लिए नाम फिर कहेंगे मोहब्बत का दावा करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। क्या पढ़े लिखे नहीं है, जानते नहीं है इनके दिलों में क्या है? ये अहले सुन्नत वल जमात अच्छी तरीके से जानती है। कि ये मालूम नहीं है मीटिंग, नबी के कत्ल की मीटिंग कौन सी जगह होती? दारुल नदवा में होती। जब तुमने अपना मदरसा खोला तो मदरसे का नाम ही तुमने दारुल नदवा रख दिया। और दारुल नदवा किसको कहते हैं? नबी की कत्ल करने वाले हॉल के लिए दारुल नदवा। ये बातें जब याद आती है दिल दुखता है। कभी कभी मैं ऐसी बातें कर देता हूँ, लेकिन मौजूद ऐसा आ जाता है। दारुल नदवा, बहरहाल वहां कत्ल की मीटिंग की गई। सारे लोगों ने एक एक, मक्के वालों ने हर कबीले से एक एक नौजवान शख्स ले लिया और नबी के घर को घेर लिया। और जब घेरा नबी के घर को, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया। आप जानते थे बाहर दुश्मन है, आप जानते थे बाहर दुश्मन खड़े हैं, मेरे कत्ल की साजिश हो रही है। वहीं पर हिजरत का हुक्म भी हो गया अल्लाह का, ऐ महबूब अब आपको मक्का छोड़ना है, मदीना जाना है। हिजरत का इधर आप अंदाजा लगाइए, अब जहन पर आप अपने जहन थोड़ा खोलिए, किस आलम में अल्लाह का हुक्म हो रहा है। बाहर दुश्मनों की फौज है, मालूम है कत्ल की साजिश है, निकलते ही कत्ल कर देंगे, और उस आलम में अल्लाह का हुक्म आ रहा है तुम्हें हिजरत करना है, बाहर निकलना है। अल्लाह, आप देखिए इन्हीं के बीच में से, क्योंकि अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना, वो सब जानता है दुनिया में कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे लोग होंगे, उन सब का जवाब अल्लाह ताला पहले से ही तैयार कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि इन्हीं नबी की उम्मत में कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने ऐसे वक्त में हुक्म नाज़िल किया कि जो लोग होंगे वो ये कहेंगे कि अली और मोहम्मद किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, ये जमात पैदा होगी। उसी के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में हुक्म नाज़िल किया कि देखो मेरा मोहम्मद और अली सब चीज के मुख्तार हैं, कि बाहर दुश्मन कत्ल का इरादा लिए हुए तलवारें नंगी हाथ में लिए हुए खड़े हैं, और मेरा मोहम्मद और अली ऐसा मुख्तार है कि उन्हीं तलवारों के बीच में से निकलते हुए चला जाएगा। सुभान अल्लाह। उसी बीच में से निकलते हुए